لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يمسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم۔ ہماری یہ بیٹی خدا کی ہے رحمت، ہماری یہ بیٹی خدا کی ہے رحمت، یہی گھر کی رونق، یہی گھر کی زینت، ادا سادگی ہے حیا اس کا زیور، ادا سادگی ہے حیا اس کا زیور، حقیقت میں ہے یہ شرافت کا پیکر، یہی آبرو ہے ہمارے گھروں کی، یہی تو ہے پگڑی ہمارے سروں کی، یہی تو ہے تمثیل خاتون جنت، اسی سے تو قائم ہے جسمہ کی عظمت، جو ہے بابا آدم کی توقیر بیٹی، جو ہے بابا آدم کی توقیر بیٹی، تو ہے مائی حوا کی تنویر بیٹی، یہی اپنی بخشش کی ضامن بنے گی، یہی اپنی بخشش کی ضامن بنے گی، خدا کی نوازش کی ضامن بنے گی، جو ہم تربیت اس کی نادر کریں گے تو حقدار جنت یقیناً بنیں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بچوں کے پروگرام کے تعلق سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، یہ وقت نہ ہی تقریر کرنے کا ہے اور نہ ہی تقریر سننے کا ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں بہت مختصر بات آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرات، ابھی کچھ لڑکیوں نے آپ کے سامنے ثقافتی پروگرام میں وہ نقشہ کھینچا ہے جب لڑکیوں کو زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے دوستوں، یہ طبقہ شروع سے مظلومیت کا شکار رہا ہے اور آج تک مظلومیت کا شکار ہوتا چلا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، باپ اپنے مال میں سے بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، بھائی وراثت میں بہن کو حصہ نہیں دیتا۔ ایک مولانا صاحب ہیں، وہ ان کی کوئی دعوت کرتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ تم نے وراثت میں سے بہن کو حصہ دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو اس کے گھر دعوت کھانے جاتے تھے ورنہ انکار کر دیتے تھے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، اگر کسی عورت کو 2 بچے ہو جائیں تو تیسری بچی میں لوگ اس کو میکے بھیج دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی ہوگی تو وہیں رہ جانا، لڑکا ہو تو آنا۔ آج بھی ہو رہا ہے اور لوگ دعا بھی کراتے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس آئیں گے تو ہمارے قوم کے لوگ بہت چالاک ہیں، مولانا کے پاس آئیں گے تو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ مولانا دعا کر دیجئے لڑکا ہو جائے، ایسے نہیں کریں گے، کہیں گے مولانا دعا کر دیجئے اللہ رب العزت مجھے آپ کی طرح لڑکا نواز دے، آپ کی طرح۔
اگر مولانا دعا کر دیے اور لڑکا ہو گیا تو وہ سلمان خان کی طرح بنا دیتا ہے، بال ادھر سے پورا کٹنگ صفا چٹ، بیچ میں جو ہے کٹورا کے ادھر رکھے گا، تو بہت چالاکی سے گھما کر کے سوال کرتے ہیں کہ دعا کر دیجیے آپ کی طرح لڑکا ہو، اللہ رب العزت مجھے نواز دے۔ میرے دوستو، یہ طبقہ آج بھی مظلومیت کا شکار ہوتا چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ اگر دعا کراتے ہیں اور اگر لڑکی ہو گئی تو اس میں مولانا بدنام، اب صبح سویرے اٹھ کے کہیں گے کہ مولانا کی دعا میں تو تاثیر ہی نہیں ہے، جمعہ میں بھی دعا کروایا، دور دراز جا کر کے بھی دعا کروایا، حرم میں بھی دعا کروائی، لیکن پھر بھی لڑکی پیدا ہو گئی، اس میں بھی مولانا کا قصور، اس میں بھی مولانا ہی کا قصور، ہر چیز میں مولانا کی غلطی نکال دیتے ہیں لوگ۔ شادی ہوئی، اب جھگڑا شروع ہو گیا تو اس میں بھی مولانا کا قصور، آئیں گے کہیں کہ لڑائی شروع ہو گئی، کیسا آپ نے نکاح پڑھایا، کیسا آپ نے نکاح پڑھایا کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ شادی بیاہ میں سارے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، گاڑی کر کے لے کے جاتے ہیں، گاڑی والے کو پیسہ دیتے ہیں، کھانا بنانے کے لیے باورچی کرتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں، گانا بجانا ہو تو اس کو بھی پیسہ دیتے ہیں، 10-20 طرح کا کھانا تیار کرواتے ہیں، اس کا بھی پیسہ لگتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے، اور 2-4 ہزار لوگوں کو بلاتے ہیں کھانے پر اور وہ کھاتے بھی ہیں اور کوئی دعا نہیں دیتا، اس میں بھی نقص نکال کر کے چلا جاتا ہے کہ زردہ میں وہ یہ کمی تھی اور جو ہے مرغا روسٹڈ نہیں تھا، نہ جانے کیا کیا کھائیں گے بھی اور اس میں کمی بھی نکال کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن اب آپ بتائیے کہ 4,000 نہیں 40,000 آدمی کھانا کھا لے تو نکاح ہو جائے گا؟ 100 نہیں 1,000 بارات لے کے چلے جائیے تو نکاح ہو جائے گا؟ لڑکی کو سر سے لے کے پیر تک زیور سے پہنا دیجیے، نکاح ہو جائے گا؟ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ہونے کے لیے ایک مولانا نہیں آئی ہے، وہ بیچارے نکاح بھی پڑھاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور اس کو ایک بھی پیسہ نہیں دیتا، ایک بھی پیسہ اس کو نہیں دیتا، اور لڑائی شروع تو اس میں بھی مولانا بدنام۔ کیسا نکاح پڑھایا آپ نے کہ 2-4 مہینے میں لڑائی شروع ہو گئی؟ یعنی ہر طرف سے مولانا ہی بدنام ہو جاتے ہیں، مولانا ہی پیس جاتے ہیں۔ ایک خان صاحب تھے، کوئی خان صاحب کو تو ناراض نہ ہو جاتا، تو قرآن میں بہت سارے نبیوں کا نام ہے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یونس۔ وہ خان صاحب کہتے تھے امام صاحب پورے محلے والوں کا نام لیتے ہیں، میرا ہی نام نہیں لیتے ہیں، ان کو مجھے سے دشمنی ہے۔ عشاء کے بعد ان کے کمرے میں پہنچ گئے کہ امام صاحب کل فجر میں اگر میرا نام نہیں آیا تو کل آپ کا آخری دن، کل آپ کا آخری دن۔ اب امام صاحب نے گھڑی دیکھی تو دیکھا آخری بس بھی نکل چکی، آخری بس نکل چکی، اب جائیں تو جائیں کہاں، بھاگے تو کہاں بھاگے۔ اب صبح فجر کے لیے پہنچی، پیچھے دیکھا تو کھڑا آدمی ایک دم پہلی صف میں۔ اب مولانا پریشان کہ اس کو سیٹ کہاں کروں، اس کو کہاں سیٹ کروں۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد سورہ رحمان انہوں نے پڑھا، الرحمن والخان۔ تو پیچھے 2-4 عالم بھی تھے، انہوں نے کہا کیسا ہے یہ امام؟ تو پھر امام صاحب نے کہا خطرے میں ہے جان۔ چاروں طرف سے قرآن تو پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، اور اس میں جن کے نبیوں کا نام آتا ہے تو کہتے پورے محلے والوں کا نام لیتے ہیں اور میرا نام نہیں لیتے۔ تو پڑھیے بھائی، قرآن پڑھیے، اور اسی قرآن میں بچوں کے تعلق سے ہوتا ہے، اسی قرآن میں بچوں کے بارے میں یہ آیا ہے۔ کیا آیا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے؟
جب کسی شخص کو یہ خوشخبری سنائی جاتی تھی، یہ خبر سنائی جاتی تھی لڑکی پیدا ہونے کی، تو وہ دل محسوس کر رہ جاتا تھا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کو منہ نہیں دکھاتا اس خبر کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے۔ سوچتا تھا اس نومولود بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا پھر کہیں لے جا کر مٹی میں دبا دے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر زمانے جاہلیت کے احساس کو بیان کیا۔ اس زمانے میں کسی کی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ شرم سے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اب جب اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا تھا یا اسے قتل نہ کر دے، اور قتل کرنے کے بعد اسے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی خجالت محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ فخر سے سینہ تان کر سماج میں چلتا تھا، لو میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے، اب میں عزت کے ساتھ شان کے ساتھ سماج میں چل سکتا ہوں، اٹھ بیٹھ سکتا ہوں۔ ایسا ماحول آپ سوچیے ذرا وہ کیسا ماحول اور کیسا سما ہوگا جب ایک باپ اپنے ہی جسم سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ دفن کرتا ہوگا، قتل کرتا ہوگا، مٹی میں گاڑتا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ کیا دنیا صرف اور صرف میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان کا بدلہ چکا سکتی ہے؟ جس نے بچی کو، لڑکی کو، عورت کو جو ہے زندہ رہنے کا حق دیا اور اسے مردوں کے برابر لا کھڑا کیا، اور فرمایا جس طرح مرد اللہ کا مخلوق ہے اسی طرح عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طریقے سے مرد کے روزی کا انتظام اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے عورت کے بھی روزی کا انتظام اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے مرد اپنے کاروباری زندگی میں مصروف رکھ کر اپنے آپ کو پابندہ رکھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورت بھی امور خانہ داری میں مصروف رکھ کر معاشرے کے ایک اہم رکن بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ ناراض نہ ہو، غصہ نہ کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے ایذا نہ پہنچائے، تو اس کے بدلے اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور سنیے حدیث میں ہے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل ذرا یہ بتائیے، میں تو آخری نبی ہوں اور آپ کا کام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آنا ہے، تو میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے؟ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، آپ کے بعد بھی میں آؤں گا، روزانہ آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کس کام کے لیے آؤں گا؟ تو انہوں نے کہا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہاں اس گھر میں اللہ کا سلام لے کر کے آؤں گا، اللہ کا سلام لے کر کے آؤں گا۔ اب آپ سوچئے گا کہ سارا سلام تو ہاسپٹل میں پہنچ جا رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی ڈیلیوری ہے وہ سب ہاسپٹل میں ہو جا رہی ہے، اس لیے ہاسپٹل والے ایک ہی 2 سال کے اندر لمبی چوڑی بلڈنگ تیار کرتے رہتے ہیں۔ مراد کو سمجھیے، گھر سے مراد یہ ہے کہ اس لڑکی کے باپ کو اللہ کا سلام آتا ہے، اس لڑکی کے باپ کو اللہ کا سلام آتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ کہنے لگے میرے ایک دوست ہیں، ان کی لڑکی پیدا ہوئی، پہلی لڑکی، تو میں نے کہا مبارک ہو بھائی، اللہ کی نعمت آپ کو ملی ہے، اور اس کو ایک اچھا سا نام بتایا۔ 2 سال کے بعد پھر ایک لڑکی پیدا ہو گئی، پھر انہوں نے فون کیا کہ اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے اور مبارکبادی دی، تھوڑی سی تقریر کی سمجھانے کے لیے۔ 2-3 سال کے بعد پھر لڑکی پیدا ہو گئی، تو پھر مولانا صاحب نے اچھی تقریر کی، تھوڑی اور لمبی چوڑی تقریر کی موبائل میں کہ اللہ کا سلام آپ کے باپ کے اوپر بار بار اتر رہا ہے، مبارک ہو آپ کے لیے۔ تو ان کا جواب کیا ہے وہ سنیے، کیا اللہ رب العزت بار بار ہمیں کو سلام کر رہا ہے؟
اللہ رب العزت بار بار ہم ہی کو سلام کر رہا ہے، بار بار ہم ہی کو لڑکیاں عطا کر دے رہا ہے۔ تو آپ کو سلام نہیں چاہیے؟ اللہ کا سلام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے۔ تو بیٹی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حدیث کے اندر ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اس واقعے کے پیچھے، اس حدیث کے پیچھے بہت اچھا واقعہ ہے، بہت خوبصورت سا واقعہ ہے، جس کو سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اماں عائشہ کے گھر میں ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، تو اماں عائشہ نے دیکھا کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، ایک ہی کھجور ہے، تو اس کھجور کو اٹھایا اور اس عورت کو دیا۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد آدھا کھجور اس بچی کو اور آدھا کھجور اس بچی کو دے دیا۔ اس مانگنے والے کے بعد 2 بچی تھی، اور اب اس میں سے اپنا حصہ چھوڑ دیا نہیں، جبکہ اس کھجور میں سے اس ماں کا بھی حصہ بنتا تھا۔ اماں عائشہ بہت ہی متاثر ہوئی اس واقعہ سے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اماں عائشہ نے اس واقعہ کو بیان کیا، اور اس واقعہ کو سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے یا بندی کو اللہ رب العزت بیٹیوں کی ذمہ داری عطا کرے اور وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اس کو تعلیم دے، اس کی تربیت کرے، تو یہی بچی کل قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ یہی بچی کل قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے تو یہ واقعہ، لیکن اس میں بڑی نصیحت ہے۔ ایک نیا جوڑا کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی، پہلی رات کو جب سوئے، کہا کہ بہت رات میں ہم لوگ سو رہے ہیں، 3 بج گیا ہے، صبح 10 بجے سے پہلے ہم لوگ نہیں اٹھیں گے، چاہے جو آ جائے اٹھانے کے لیے، چاہے جو اٹھانے کے لیے آ جائے۔ کہے چلو یہ طے ہو گیا۔ اب صبح 9 بجے لڑکے کا ابا کھٹکھٹا رہے ہیں، کیا بات ہے 9 بج گیا اب تک کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے شیشے کے اندر سے دیکھا کہ ابا ہے، کیا ہے؟ ابا ہے۔ اس کو جواب دے دیا، ابا 2-3 مرتبہ کھٹکھٹائے اور چلے گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد لڑکی کا ابا آ گئے۔ وہ رسم چلتا ہے نا کہ شادی کے بعد دوسرے دن میکے سے کھانا آتا ہے نا، لڑکی کے میکے سے ناشتہ آتا ہے، تو اسی ناشتے سے سب لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو لڑکی کا ابا ناشتہ لے کر کے آ گیا۔ تو انہوں نے تذکرہ کہ کیا بات کرتا ہے، جو لوگ اٹھے نہیں ہیں، تو یہ بھی گئے۔ دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، اب بیٹی دیکھی کیمرے میں کہ یہ تو میرے ابا ہیں، یہ تو میرے ابا ہیں۔ تب وہ لگی رونے۔ شوہر اٹھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابا جان دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ کھول دو، جاؤ کھول دو۔ یہ گئی اور اپنے باپ کے لیے دروازہ کھول دو، وقت سے پہلے ہی کھول دو۔ پھر چند سال کے بعد اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے 200 لوگوں کی دعوت دی۔ 2 سال کے بعد پھر لڑکا پیدا ہوا، پھر 200 لوگوں کی دعوت دی۔ 2-3 سال کے بعد پھر لڑکی پیدا ہوا، تو اس نے 400 لوگوں کی دعوت دی۔ اس کی بیگم بہت خوش کہ ہم تو سوچے تھے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے لڑکی کے پیدا ہونے پر، لیکن آپ تو ڈبل دعوت کر رہے ہیں۔ لڑکے کے پیدائش پر 200 اور لڑکی کے پیدائش پر جو ہے 400۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یاد نہیں ہے تمہیں، جب پہلی رات ہم لوگ سوئے تھے، ہم نے اپنے ابا کے لیے دروازہ نہیں کھولا، ہم نے اپنے ابا کے لیے دروازہ نہیں کھولا، لیکن تم نے اپنے باپ کے لیے رو کر کے دروازہ کھولا، دروازہ کھلوا لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کل قیامت کے دن جب میرے لیے بھی اللہ رب العزت جنت کے دروازے بند کر دے گا، تو یہ میری بیٹی اللہ رب العزت سے رو کر کے جنت کے دروازے کھلوا لے گی۔ اس لیے میں بہت خوش ہوں بیٹی کے پیدائش پر۔ تو میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب زیادہ بیان کرنے کا ماحول نہیں ہے، ابھی مفتی صاحب بھی باقی تقریر کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو بتائیے، اللہ کا سلام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
چاہیے تو بیٹی بھی چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ ساری بیٹیاں کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی تھیں، اب یہ بیٹی کل آگے چل کر کے ماں بنے گی، جب اس کی گود میں بچے پلیں گے تو یہ کتنی اچھی تربیت کریں گے بچے، یہ بچے اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی کتنی اچھی تربیت کریں گے۔ آج کل جو ہے لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو چھوٹا بھیم دیکھتے ہیں، چھوٹا بھیم، اس کو دیکھتا بڑا بھیم، اور بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ بچے جب آگے بڑھیں گی اور کل ان کی شادی ہوگی تو یہ اپنی بچیوں کو چھوٹا بھیم دیکھ کر کے کھانا نہیں کھلائیں گی، ناشتہ نہیں کرائیں گی، دودھ نہیں پلائیں گی، بلکہ قرآن اور حدیث سنا کر کے اسے کھانا اور ناشتہ کرائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ اچھا ماحول تیار ہوگا۔ آپ دیکھیے گا اس سے ہماری اور آپ کی مایوسیاں ختم ہوئی، اور امت مسلمہ کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں جو بدگمانیاں تھیں الحمدللہ اس پر تیشہ چلا، اور انہی جیسے بچوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔